الرحمن الرحیم۔ آج جو صحابی ہم ڈسکس کریں وہ سیدہ ام عطیہ، ان کا نام نصیبہ بنت کعب انصاریہ اور کنیت ام عطیہ تھی۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سب کر لے جانے والی عالمہ فاضلہ خواتین میں سے ایک تھیں۔ سیدہ ام عطیہ ان جلیل القدر انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، پھر اسلام قبول کرتے وقت کیے گئے عہد کو پورا کیا۔ امام نسانی نے سیدہ ام عطیہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اے رسول اللہ کے رسول، جاہلیت میں ایک عورت نے میرا تعاون کیا تھا، اب میں اس کا ہاتھ بٹانے جا رہی ہوں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں گئی، اس کا ہاتھ بٹایا، پھر میں آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سیدہ ام عطیہ ازواج مطہرات کے پاس اکثر و بیشتر ملاقات کے لیے آیا کرتی تھیں۔ انہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ کے انصار کے جلیل القدر خواتین کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، وہ ان کی غمی و خوشی میں شریک ہوتی، انہیں تحائف دیتی اور ان سے تحائف قبول بھی کیا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ کو انصار خواتین میں بڑا بلند درجہ حاصل تھا، اور نصیبہ بنت کعب کو بھی سیدہ عائشہ کے ہاں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ کی طرف سے ملنے والے تحائف سے خوش ہوتے تھے۔ سیدہ ام عطیہ علم کے سرچشموں سے سراب تھیں، بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ جہاد میں بھی بہت دلچسپی لیتی تھیں۔ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگوں میں حصہ لیا۔ میں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جب ام عطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کی وفات کا علم ہوا تو وہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئیں۔ بخاری میں سیدہ ام عطیہ انصاریہ سے ایک ہی روایت منقول ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا کہ اسے 3، 5 یا زیادہ مرتبہ غسل دینا، پانی میں بیری کے پتے ملا لینا اور آخری مرتبہ پانی میں کافور ملا لینا۔ جب تم غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے غسل دے دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہمیں دی اور فرمایا کہ کفن میں اس کو بھی شامل کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ پہلے جسم کے دائیں طرف کو غسل دینا اور وضو کے اعضاء کو پہلے دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے آغاز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ محمد بن سیری نے بھی اس سیدہ ام عطیہ سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ سیدہ ام عطیہ نے عورتوں کے جنازے کے پیچھے جانے کی ممانعت کے بارے میں بھی روایت حدیث کے 6 مشہور معروف کتابوں میں منقول ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ بصرہ تشریف لے گئیں اور قصر بن خلف میں رہائش پذیر ہوئیں۔ ان کے گھر صحابہ کرام اور تابعین مسائل دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا خواہش مند ہوتا وہ وہاں حاضر ہوتا۔ وہ اپنی وفات تک احادیث رسول روایت کرنے میں مصروف رہیں اور ان سے 41 حدیث روایت ہیں۔